بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یعنی سبب اختیار کریں گے تب مسبب اور نتیجہ وجود میں آتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بھی قادر ہیں کہ بغیر سبب کے نتیجہ اور مسبب وجود میں آ جائے۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں، لیکن عادت اللہ یہی جاری ہے کہ دنیا میں جب سبب اختیار کرتے ہیں تبھی مسبب وجود میں آتا ہے۔ کھیتی کرنے کے لیے سبب اختیار کریں گے، زمین کو جوتیں گے، دانہ ڈالیں گے، اسی طریقے سے پانی ڈالیں گے تب کھیتی اگتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان تمام اسباب کے بغیر کھیتی کو اگا دیں۔ اسی طریقے سے روزی حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے، کاروبار کریں گے، یہ اسباب اختیار کریں گے تب روزی حاصل ہوگی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اسباب کے بغیر بھی روزی دینے پر قادر ہیں۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ دنیا میں جب اسباب اختیار کرتے ہیں تو مسبب وجود میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لیکن بعض لوگ ان اسباب کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، جیسے حضرت مولانا محمد سعد صاحب اپنے بیانات میں اسباب کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک تمام قسم کے اسباب کا انکار نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اسباب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ مولانا سعد صاحب کا بیان قرآن و حدیث کے مخالف موافق ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اسباب کے متعلق مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے ارشادات کا مختصر جائزہ۔ مولانا کا بیان ہے کہ تمام قسم کے اسباب کا انکار کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے 23 اپریل سن 2000 میں امروہہ یوپی کے اجتماع میں اسباب کے تعلق سے فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں جس قسم کے اسباب دو قسم کے ہیں، ایک اسباب وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوں جس میں کسی مخلوق کا ہاتھ نہیں لگا، اور ایک اسباب وہ جس میں مخلوق کا ہاتھ لگا ہے، متحرک اور غیر متحرک دونوں قسم کے اسباب۔ کچھ اسباب وہ ہیں جو محض اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تنہا بنائے ہیں، کچھ اسباب وہ ملیں گے جس میں کسی درجے میں مخلوق کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ ان اسباب کا جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آسمان، چاند، سورج، اور وہ اسباب جو اب بنے ہیں یا آئندہ بنیں گے، ان سے اس درجے کا انکار نہیں جس طرح سے بتوں کا ہے۔ جس درجے کا انکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا کیا ہے، اگر اس درجے کا انکار تمام اسباب کا نہیں، جو اسباب جدید ہیں یا قدیم ہیں، جو اسباب انسان کے ہاتھوں سے بنے ہیں یا جو اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے بنے ہیں، اگر ان سب سے انکار ایک طرح کا نہیں ہے تو خدا کی قسم اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہے کلمے کی دعوت حصہ 2 میں صفحہ نمبر 18 پر حضرت کا یہ بیان لکھا ہوا ہے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مذکورہ بیان میں اسباب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور جو ان کے خواب و خیال میں آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور مخلوق کے بنائے ہوئے اسباب، متحرک اور غیر متحرک، قدیم اور جدید، تمام قسم کے اسباب کا انکار کیے بغیر، اور انکار بھی کیسا؟ جیسے بتوں کا انکار کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا انکار کیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے بالکل بیزاری اور بے تعلقی ظاہر کر دی تھی، اور اعلان کر کے کہہ دیا تھا کہ میں بالکل بری اور بیزار ہوں تم سے بھی اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسباب کا انکار اگر اس درجے نہ ہوگا جس درجے کا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا کیا تھا، خدا کی قسم اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسباب کے تعلق سے مولانا کے اس طرح کے بیانات ایک دو نہیں متعدد ہیں جو لاکھوں کے مجموعے میں بار بار بیان ہوتے ہیں۔ ان سب پر مختصر تبصرہ مولانا کے بیانوں کے اقتباسات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ہم یہاں پر اسباب کے متعلق قرآن و حدیث کی واضح تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طرز عمل، فقہاء اور محدثین کی تصریحات، اہل السنت والجماعت کا مسلک
اور کابر علماء کی چند تصریحات نہایت اختصار سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی روشنی میں ہر قاری خود فیصلہ کر لے گا کہ مولانا کے مذکورہ بیان کی شرعاً کیا حیثیت ہونی چاہیے۔ نمبر 1، حق تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب بے شمار ہیں، مثلاً سورج اور چاند اور ستارے، زمین و آسمان وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے منافع اور فوائد اور بہت سے خواص اور تاثیرات رکھی ہیں، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ بطور احسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کے خواص اور منافع کو بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلاً دن اور رات اور چاند ایک سبب ہیں، ان کے فوائد اور ان کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند اعلی شناخت اوقات ہیں لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب جو بنائے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والے تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو چیزیں موجود ہوتی ہیں، جب نہیں ہوتے تو چیزیں موجود نہیں رہتی۔ اسباب قوی یا زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے مسببات کا وجود قوی اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور کمزور یا کم ہوتے ہیں تو مسببات بھی کمزور یا کم ہوتے ہیں۔ غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پانی اور ہوا کو بنا رکھا ہے، روشنی کا سبب آفتاب اور مہتاب کو بنا رکھا ہے، بارش کا سبب بادل اور ہواؤں کو بنا رکھا ہے، اور ان اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے اثرات میں ایسا مستحکم نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے بغیر کسی ادنا فرق کے چل رہا ہے۔ یہ معارف القرآن کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے۔ یہ مختصر تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب اور ان کے منافع کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب سے متعلقہ آیات کو اگر جمع کیا جائے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور ان اسباب کے منافع کا ذکر فرمایا ہے تو پوری کتاب تیار ہو جائے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کو بیان فرمایا ہے، ان سب پر یقین رکھنا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مولانا پوری وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب کا بھی انکار نہیں ہوگا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا کی اس سے کیا مراد ہے، مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں، مولانا کے قول کی کیا توجیہ اور کیا تعویل ہے۔ ظاہر کلام میں تو مولانا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام اسباب کا انکار کیے بغیر کمال ایمان کی قسم کھا کر نفی کر رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک انکار نہیں کرو گے۔ اور لاکھوں لوگوں نے مولانا کے فرمان کے ظاہری مطلب بھی یہی سمجھا ہوگا۔ یہ تو مختصر بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب کے متعلق۔ دوسرے ہیں بندوں کے بنائے ہوئے اسباب۔ نمبر 2، جہاں تک تعلق ہے بندوں کے بنائے ہوئے اسباب کا، خواہ قدیم ہو یا جدید، مولانا فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم ان سب کا انکار کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور یہ بات مولانا نے بغیر کسی قید اور توضیح کے علی الاطلاق فرمائی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ بندوں کے بنائے ہوئے یا بندوں سے متعلق اسباب سے کون سے اسباب مراد ہو سکتے ہیں؟ یہی صنعت اور حرفت، تجارت، زراعت، ملازمت، حکومت، علاج و معالجہ کے اسباب، تمام جدید ایجادات اور آلات وغیرہ۔ مولانا کے فرمان کے مطابق ان سب کا انکار کیے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ان اسباب کی جو بندوں کے بنائے ہوئے ہیں یا جن کو بندوں نے اپنے اختیار سے اپناتے ہیں، شرعاً ان کی کیا حیثیت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث نقل فرمائی ہے۔ آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے اسباب اور ان کے مسببات یعنی نتائج اور فوائد کا اثبات ہوتا ہے، اور جو لوگ اسباب کا انکار کرتے ہیں ان احادیث سے ان کا رد ہوتا ہے۔ تو جیسے مولانا جو انکار کر رہے ہیں تو علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جو اسباب کا انکار کرتے ہیں تو ان احادیث سے ان کا رد ہوتا ہے۔ بلکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اسباب اختیار کیے بغیر توحید یعنی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسباب اختیار کیے بغیر توحید اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ اسباب کا انکار کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اتنے بڑے عالم فرما رہے ہیں اور ایک حضرت فرما رہے ہیں، تو ان میں تو تضاد ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی روایت ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ ان ساری روایات سے اسباب کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صنعت اور کاریگری ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کی تعریف فرمائی ہے، اور بعض نبیوں نے بھی اس سبب یعنی صنعت کو اختیار فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کے عمل یعنی دستکاری کے ذریعے کھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے عمل کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو بہرحال یہ چوتھا جو ہے ملازمت یعنی اجرت لے کر کام کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ پیغمبروں نے بھی یہ سبب اختیار کیا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 برس تک اجرت پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی ثبوت موجود ہے، علی ان تأجرنی 8 حجج، اور بھی جو ہے جگہ آیا ہے، یہ بات آئی ہے۔ پانچواں، اسباب دنیا میں سب سے بڑا سبب تجارت ہے۔ شریعت نے اس سبب کو بھی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچے امانت دار تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بڑی تعداد تجارت کیا کرتی تھی، جن کو سماسرہ کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمارا نام بجائے سماسرہ کے اس سے اچھا نام رکھا۔ آپ نے فرمایا، یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کے رزق کو کسی خاص سبب سے جوڑ دیا ہے جس سے اس کو رزق ملتا ہے، اور اس سبب کو چھوڑے نہیں الا یہ کہ ناگوار حالات یا ناقابل برداشت خسارہ ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب تجارت کو اختیار کرنے کی بھی ترغیب فرمائی ہے، اس سبب کو چھوڑنے کی ممانعت بھی فرمائی ہے۔ پھر یہ کہنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے کہ جب تک سبب کا انکار نہ کیا جائے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اسباب دنیاویہ اور طبعیہ میں سے ایک اہم سبب علاج اور معالجہ یعنی امراض جسمانیہ کا دواؤں کے ذریعے سے علاج کرنا بھی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب اور بعض موقعوں پر تاکید بھی فرمائی ہے، اور خود بھی اس سبب کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کو جو ہے ضرورت پیش آئی علاج کی تو آپ علیہ السلام نے معالج کو اس کی اجرت یعنی فیس دے کر علاج کرایا۔ چنانچہ ابو طیبہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچنے لگوانا اور اجرت میں 2 سا غلہ دینا حدیث پاک میں ذکر کیا ہے اس بات کو، اور بھی بہت ساری احادیث انہوں نے نقل کی ہیں۔ بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غیر مسلم ڈاکٹر تک سے علاج کرانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کو دل کی کوئی سخت بیماری ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ تم کو دل کی کوئی بیماری ہے، تم ثقیف کے بھائی حارث ابن کلدہ کے پاس جاؤ، وہ معالج ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم تھے۔ اس حدیث سے غیر مسلم ڈاکٹر سے بھی علاج کرانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال 10-20 نہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ میں سے اس بات یعنی دواؤں کے ذریعے علاج کرانے کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب ہوں یا بندوں کے، قدیم ہوں یا جدید، متحرک ہوں یا غیر متحرک، جب تک تمام قسم کے اسباب کا انکار اس طرح نہ کر دیا جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا انکار کیا تھا، خدا کی قسم اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے یہ بیان۔ نہ معلوم مولانا ان حدیثوں کے خلاف کون سا پیغام امت کو دینا چاہتے ہیں اور کون سا ایمان امت کا بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے اسباب دنیاویہ اور مادی طاقتوں میں سے ایک بڑا سبب امارت اور حکومت اور قتال اور جہاد بھی ہے۔ یہ سبب بھی ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ اس کے متعلق ضروری ہدایات اور آداب ارشاد فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ طاقت کو جو ہے اپنی تیار رکھو، اسباب اختیار کرو لڑنے کے لیے، ایسے اسباب تیار رکھو جس سے ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمن کو ڈرا سکو، وعدوکم، اپنے دشمن کو ڈرا سکو، خذوا حذرکم۔ ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تیاری کرو، ان کے مناسب آلات اور ہتھیار تیار رکھو، دشمنوں کی حفاظت کے لیے ہتھیاروں سے لیس رہو۔ اور بھی جو ہے انہوں نے حوالے نقل کیے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر۔ جہاد کے باب میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کے اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی اور ممبر پر بیٹھ کر اعلان بھی فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ إِلَّا أَنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي، کہ دشمن سے مقابلے کی قوت حاصل کرو اور اس کی تیاری کرو، کان کھول کر سن لو، طاقت تو تیر اندازی میں ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور اس زمانے میں تیر اندازی بھی ہتھیار تھا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارمو
بنی اسماعیل فإن اباکم رامین، بنو اسماعیل تیر اندازی سیکھو، تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہے اللہ کے رسول کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک حدیث اور نقل کی ہے حضرت صائب ابن یزید کی کہ غزوہ احد کے موقع پر جسمانی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنے ہوئے تھے، یعنی سبب اختیار کیا ہوا تھا جو ہے بچنے کے لیے دشمن کے حملے سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بچانے پر قادر ہے نا۔ اور بھی بہت ساری انہوں نے احادیث نقل کی ہے۔ تو ان کے بعد کہتے ہیں، ان کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسباب دنیاویہ کا وہ شعبہ جس کا تعلق خاص طور پر مادی اور ظاہری اسباب سے، یعنی قتال، جہاد، امارت و حکومت، ان سے متعلق اسباب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کی جو ہے ترغیب فرمائی ہے اور اس کو جو ہے تاکید بھی فرمائی ہے۔ احکام اور آداب بھی بیان کیے ہیں، اس لیے ان سب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض، اسباب کی مختلف قسموں میں سے آپ کوئی بھی قسم لے لیجئے، کسی بھی قسم کا سبب لے لیجئے، سب کا ثبوت اور اس کی اصل آپ کو قرآن و حدیث میں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسباب کو اختیار کیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ پھر کیوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسباب کا انکار کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا؟ بلکہ یہ بات تو کتاب اور سنت اور مندرجہ بالا احادیث کے لیے صحابہ کرام کے سیرت کے اور جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے بالکل خلاف ہے۔ اب دیکھیے علماء کا اور اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے اسباب کے متعلق۔ فقہاء اور محدثین اور جمہور علماء اہل سنت والجماعت نے خلاصے کے طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائی کہ اسباب کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک اسباب قطعیہ، ایک اسباب ظنیہ اور ایک اسباب وہمیہ۔ اسباب قطعیہ وہ ہے کہ جن پر اس کا نتیجہ اور فائدہ مرتب ہونا یقینی ہو، جیسا کھانا کھانے سے پیٹ بھرنا، پانی پینے سے پیاس کا بجھنا وغیرہ۔ اور اسباب ظنیہ وہ ہیں کہ جس پر نتیجے اور نفع کا مرتب ہونا اس درجے یقینی نہ ہو بلکہ مظنون ہو، یعنی یہ کہ فائدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو دونوں احتمال ہو۔ جیسے علاج اور معالجے کے لیے دواؤں کا استعمال کرنا تو جو ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، مرض نہیں بھی ہو سکتا، تو ان کو اسباب ظنیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے اسباب وہمیہ۔ اسباب وہمیہ وہ اسباب ہیں جن پر نفع کا مرتب ہونا اس درجے بھی یقین نہ ہو بلکہ موہوم ہو۔ ہمارے فقہاء اور محدثین نے فیصلہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ بندہ پر اسباب قطعیہ کا اختیار کرنا فرض ہے، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھانا، پیاس بجھانے کے لیے پانی کی پینا جو ہے یہ فرض ہے۔ اسباب قطعیہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اگر مر جائے تو حرام موت مرے گا اور دوزخ میں جائے گا۔ اور دوسری قسم اسباب ظنیہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا اختیار کرنا واجب اور فرض تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ جس میں جو ہے دونوں ہو کہ ہو بھی سکتا ہے، فائدہ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے دوائی کا استعمال کرنا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت ہے اور اس سبب کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے اسباب کو اختیار نہ کرنے والا سنت کے خلاف کام کرنے والا ہوگا۔ بعض حالات میں جب کہ ہلاکت کا خطرہ ہو تو یہ بھی واجب کے حکم ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم اسباب وہمیہ یعنی رقیہ، تعویذ، جھاڑ پھونک، یہ بھی جائز ہے جبکہ اس کے جواز کی شرط پائی جائے، لیکن اس کا ترک اولا اور افضل ہے، الا کہ وہ معصور ہوں یعنی منقول قرآن و حدیث میں آئے ہوں تو اس کا ترک کرنا ہی اس کا کرنا ہی افضل ہوگا پھر۔ تو یہ 3 قسم کے اسباب ہیں، تو جو ہے پہلے والے سبب کو فرض قرار دیا اختیار کرنے کو، دوسرے کو جو ہے سنت قرار دیا بلکہ بعد میں وہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور تیسرے قسم کے سبب کو جو ہے کا جواز ہے، اور اگر کسی قسم کا خطرہ ہو تو اس کا کرنا جو ہے پھر افضل ہے۔ آخر میں جو ہے تفصیل کے طور پر یہ نقل کر رہے ہیں کہ مذکورہ بالا تفصیل اور گزشتہ احادیث اور فقہاء کرام کی واضح تصریحات سے اچھی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت میں اسباب کا درجہ ہے۔ اسباب کا کیا درجہ ہے؟ اسباب کے بعض انواع کا اختیار کرنا تو واجب اور فرض ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار فرمایا ہے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کا علی الاطلاق اسباب کا انکار کر دینا گویا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا تو عین شریعت اور عین دین اور ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کہنا کہ تمام قسم کے اسباب خواہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوں یا بندے کے، ان کا انکار کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یہ بات قطعی طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور 100% غلط ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو یہ غلط پیغام پہنچ چکا ہے اس کی تلافی اور تدارک کیسے کیا جائے اور آئندہ کے لیے اس کا سدباب کیسے ہو، جبکہ اس قسم کے بیانات کی طباعت اور نشر و اشاعت مسلسل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ایسی کتابوں اور ایسے بیانات سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری دوسرے علماء کے علاوہ خود مولانا محمد سعد صاحب پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے بیانات کی تردید کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطیوں کو معاف فرمائے اور ایسی غلطی اور ایسے فہم اور ایسے بیان سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہے پوری اسباب کے متعلق تفصیلات ہیں، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسباب کے متعلق، اس سے بھی لی گئی ہیں۔
تو جن کو یہ کتاب چاہیے یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چاہیے اسباب کے متعلق، وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے لنک پر کلک کر کے ہم سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور دلائل کے ساتھ ان تمام کو جو ہے لکھا گیا ہے۔